کھانا کھلانا پینا دیکھ فلاں، اور کبھی جناب علی حلیم، اور کبھی یہ سلسلے آپ دیکھتے ساری رات ہمارے جوان قوالی لگا کے نبی کے نام کے ساتھ ڈول باجے بھی بجاتے ہوئے ساری رات گزر جاتی ہے۔ ایک تو نبی کا نام، اللہ کا نام لے کر اس کے ساتھ ڈول باجے تاشے لگانا، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ ایک عام معزز آدمی کہ والد کی اگر کوئی تعریف کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور ساتھ ساتھ ڈھول باجے بجانا شروع کرے، اسے وہ ناگوار ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا کہ بھائی تو نے میرے باپ کی تعریف تو کری مگر ساتھ ساتھ یہ ڈول تاشے جو بجا رہے ہیں، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ اس کے لیے یہ گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے نام کے ساتھ، نبی کے نام کے ساتھ، یا بزرگان دین کے نام کے ساتھ ڈول بجا رہے، باجے بجا رہے، ایک تو یہ خود عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھائی پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر مجھے بارہا بتایا کہ پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے، اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی، اتنی اہمیت بتائی گئی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا انہو سیورثہ، کہ کہیں پڑوسی کی اہمیت بیان کرتے کرتے جبریل امین یہ پیغام نہ لے کر آئے کہ پڑوسی وارث بنے گا، کہیں اس کو وارث نہ قرار دیا جائے۔ اتنی اہمیت پڑوسی کے احترام کی، اس کے خیال کرنے کی، اس کو ایذا نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کے ساتھ اچھائی کرے، یہ اور یہاں دین کے نام پہ ساری رات وہ تماشا، وہ شور شرابہ کہ گھر میں اگر کوئی بیمار پڑا ہے اس کو کوئی راحت سکون نہیں ملتا، اگر کوئی تھکا ہے ڈیوٹی کر چکا ہے اس کو نیند آرام نہیں ملتی، کوئی نمازی فجر کی نماز میں اٹھنا چاہتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا چاہتے اس کی نیند حرام ہو گئی۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جس نبی کا نام لے کر اس کے عشق کی آڑ میں جو کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے؟ جس کے عشق و محبت کی آڑ میں لے کر ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، کبھی سوچا تو صحیح کہ جن کے نام سے ہم کر رہے ہیں ان کی تعلیمات اس کے خلاف۔ شریعت میں تو یہ حکم ہے آپ مسجد میں زور سے تلاوت نہ کریں، آپ کے قریب نمازی ہے اس کے نماز میں خلل آ جاتا ہے، یا آپ ذکر کرتے ہیں کوئی اور اتنے زور سے نہ کرے کہ نمازیوں کے نماز میں خلل نہ آ جائے، حالانکہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، لیکن اتنی باریکی ہے کہ اس کو ایذا نہ ہو بھائی۔ اور اسی طرح فرمائے جو سوئے ہوئے لوگ ہیں بھئی ان کا خیال رکھا جائے، ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تمہاری عبادت سے آپ عبادت کر رہے ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، مگر اس کا خیال رکھیے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل کیا، جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، قیام اللیل رات کی نماز کے لیے، بہت آہستہ دروازہ کھولا، بند کیا، بہت آہستہ گئے کہ گھر والوں کے نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھے اور جناب دروازہ بھی زور سے مالا اور شور شرابہ بھی کیا اور الٹا لوگوں کہا بابا میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، اگر تمہاری نیند خراب ہوگی تو کیا ہوا؟ نہیں، اسلام میں تو اعتدال ہے، ہر طرف سے تعلیمات دی گئی ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکت مولوی کا بہت پہلے جنگ میں کچھ مضامین شائع ہوتے تھے، اس میں ایک مضمون آیا کہ لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال، یہ نام سے
یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کا ظالمانہ استعمال، کہ سامنے 2-3 بندے بیٹھے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ربیع الاول میں بھی اور ربیع الثانی میں بھی سامنے 2-3 بندے بیٹھے ہوں گے، وہ بھی ایسے چرسی موالی قسم کے، اور جو لاؤڈ سپیکر لگایا ہے وہ پورے محلے میں اس کی آواز گونج رہی ہوگی، اور جو اخراجات خرچے کیے ہیں لائٹ کے وہ بھی چوری موری کا مال لے کے، اور پھر جناب یہ والا جو شور شرابہ ہو رہا ہے، باہر کا آدمی سمجھتا ہے کہ شاید سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہے، شاید کوئی بہت بڑا پروگرام ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دکھاوے والے کام ہے۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ظالمانہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال، 1 بج جائے، 2 بج جائے، 3 بج جائے، اور پھر آخر میں اعلان ہوگا ہاں لنگر ضرور ہوگا، لنگر، وہ کھانے کے چکر میں سب باتیں، ہم تو یہاں چلتے پھرتے نا، دیکھتے ہیں لوگوں کا تبصرے ہوتے ہیں، ارے لنگر، لنگر کا کیا ہوگا؟ لنگر کی باتیں زیادہ چلتی ہے، پیٹ کی پجاری اور پیٹ کا پوجا زیادہ ہو رہا ہے، کھانا پینا ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے اور عیاشی کے لیے پیدا کیا۔ یہ جتنے کھانوں کے سلسلے ہیں، اللہ کے بندوں، اللہ کے نام پہ یہ لے کر سیلاب زدگان تک پہنچا، انہیں کھلاؤں، اللہ کے لیے کھلاؤں، اللہ کے لیے کھلاؤں، وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ خود اپنے لیے یہ سلسلے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، اور اسی کو آخری عبادت سمجھ کر، اور اسی کو کامیابی سمجھ کر، نجات کا ذریعہ سمجھ کر، اور اس مہینے میں اور پھر اگلے مہینے میں تھوڑا مختلف وقفوں کے ساتھ جھنڈے منڈے اٹھانا، اور اسی طرح گویا جلوس نکالنا، اور اسی طرح سے گلی کوچے میں اس سلسلے قائم کرنا، اور بس یہ سمجھنا کہ بس کامیابی ہو گئی۔ عمل کچھ نہیں کہ نماز کی پابندی کرے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، حقوق العباد کی کوئی پابندی نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو پریشان۔ آپ یہ بتائیے کہ پوش علاقوں میں، یعنی ڈیفنس میں، گلشن میں، جہاں بڑے لوگ رہتے، وہاں یہ شور شرابہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہیں بھی نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا، بس یہاں یہ اس قسم کے علاقوں میں ہوتا ہے سلسلہ کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غریب لوگ ہیں اور مشقت والے لوگ ہیں، اور کسی نے پیسہ دے دیا، بابا جاؤ یہ دیگے چڑھاؤ اور کھانے کے لاؤ، اور وہاں اپنے محلوں میں، ہمیں یہاں سکون چاہیے، ہمیں یہاں نہیں چاہیے یہ شور شرابے۔ بہرحال بات عرض یہ ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔